السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ میں نے آپ کو 2 روز پہلے بتایا تھا کہ عمران خان کو نااہل کروانے کا ایک جو منصوبہ ہے، یا اس منصوبے کے تحت یہ ڈیلے کیا جا رہا ہے اسمبلی تحلیل ہونے کے لیے، جو ایک رکاوٹ کھڑی کی گئی ہے پرویز الہی صاحب کی صورت میں، وہ آج اس کا خود اعتراف کیا عمران خان صاحب نے۔ انہوں نے بہت کھل کر آج باتیں کی، جنرل باجوہ کو انہوں نے نام لیا، اور میرے خیال میں اس طرح سے شاید انہوں نے اس سے پہلے نام نہیں لیا تھا۔ تاریخ بھی دے دی انہوں نے، اسمبلی کب تحلیل ہوگی، اور یہ جو ایک خفیہ منصوبہ ہے عمران خان کو راستے سے ہٹانے کا، اس پہ عمران خان کا آج سب سے ایک ڈیفرنٹ موقف سامنے آیا ہے، جو بہت سارے لوگ شاید عمران خان سے یہ سننا ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ عمران خان کی اس منصوبے کے اوپر پہلے بات کرتے ہیں۔ منصوبہ یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر کیسز بنائے جائیں۔ ایک کیس تو آپ نے دیکھا جو بڑا ٹیکنیکلی بنایا گیا عمران خان کے اوپر، ان کی بیٹی کے حوالے سے جو کیس ہے، بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان کی بیٹی ہیں، اور اب بہت جو وکیل ہیں جو اس سارے پروسیس کو سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کیس میں عمران خان کا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوگا، لیکن جو ڈیزائن ہے وہ ڈیزائن بڑا اوبویس ہے کہ عمران خان کو سسٹم سے مائنس کرنا ہے۔ سسٹم سے عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے توشہ خانہ ڈھونڈا گیا، اس میں سے کچھ نہیں ملا، گھڑیاں ڈھونڈی گئی، اس میں سے کچھ نہیں ملا، اور اب یہ ایک عجیب و غریب قسم کا کیس ہے۔ اس کے اوپر انسان بات بھی نہیں کر سکتا کہ یہ مطلب اس کے اوپر کیا بات کی جائے، لیکن اب ظاہر ہے انہوں نے ٹیکنیکلی ایک ڈاکیومنٹ اٹیچ کیا ہے جو لاہور سے عمران خان صاحب نے سائن کیا ہوا ہے، مبینہ طور پہ یہ بتایا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے اب اس کے اوپر نوٹسز ہوئے ہیں، بات آگے بڑھے گی تو پتہ چلے گا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیس اگر عمران خان صاحب کے اوپر ثابت ہو جاتا ہے تو یہ ایک بڑا سٹرونگ کیس ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے الیکشن کمیشن کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، وہ الیکشن کمیشن اس کو ایوائڈ کرے اور کسی اور ادارے کو استعمال کر کے خان صاحب کو ٹھکانے لگانے کی ایک ایفرٹ کی جائے۔ یہ ایک ڈیزائن ہے، اور یہی ایک وجہ ہے کہ کیوں اسمبلیاں تحلیل نہیں ہو رہی۔ اسمبلیاں تحلیل اگر ہو جاتی ہیں تو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا عمران خان کا، اور سب سے زیادہ نقصان ہوگا چودھری پرویز الہی صاحب کا۔ اس بات کو سمجھیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ ضرور آپ کہتے ہوں گے، ٹی وی کے اوپر بھی یہی ڈسکس ہوتا ہے کہ اگر اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تو پی ڈی ایم کا نقصان ہو جائے گا۔ دیکھیں، پی ڈی ایم کا فائدہ ہوگا، نقصان ان کا اگر اسمبلیاں بچ جاتی ہیں اور دن بدن وہ جو ضلالت سمیٹ رہے ہیں، وہ ایک ضلالتوں کا پہاڑ اور طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ ان کا فائدہ کوئی نہیں ہے اس میں، ان کا اس میں جتنا جلدی اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو ان کا یہ نقصان ہے۔ اگر الیکشن آج ہو جاتے ہیں، چونکہ ظاہر پی ڈی ایم بھی یہ چاہتی ہے کہ وہ پھنسے ہوئے اور ان کو آگے کچھ گارنٹیز نہیں مل رہی، تو یہاں جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب کا ہے، اور ان کا نقصان یہ ہے کہ ان کے ہاتھ سے وزارت اعلیٰ چلی جائے گی، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر اسمبلی انہوں نے تحلیل کر دی اور اس بالکل یہی آفر، یہی کرسی، یہی پروٹوکول، یہی عہدہ دوسری طرف سے ان کو آفر کیا جا رہا ہے، اور یہ جھوٹ ہے کہ نواز شریف انکار کر گئے، نہیں، یہ عمران خان کو زیر کرنے کے لیے، غلاظت چاٹنے کے اوپر بھی آ جائیں، یہ آئیں گے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی وہی نواز شریف تھے جنہوں نے ایگری کیا تھا پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کا عہدہ دینے کا، تو یہ جو ایک بیانیہ ہے کہ پرویز الہی کے اوپر نواز شریف نہیں مان رہے، تو ان کے اندر اتنی جرت نہیں ہے۔ یہ سب بغض عمران میں اکٹھے ہیں، اس بات کو سمجھیں، حب معاویہ کی بات نہیں ہے۔ پرویز الہی ان کو اچھے شاید نہ لگتے ہوں، لیکن یہ وہی پرویز الہی ہیں جن کو انہوں نے خود آفر کی تھی وزارت اعلیٰ کی کرسی، اور اب پرویز الہی صاحب ٹیکنیکلی خان صاحب کو کنونس کر رہے ہیں کہ جی کوئی منصوبے ہیں۔ تو ہم بارہ یہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کو منصوبوں کا ووٹ نہیں پڑھنا، عمران خان کو جو ووٹ پڑھنا ہے اس کے اپنے بیانیے کا ووٹ پڑھنا ہے، اور اس بیانیے کے لیے ابھی اس کو کسی کارکردگی کی یا کسی کی سی ایم شپ کی مزید 4-6 مہینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن پرویز الہی صاحب کو یہ پتہ ہے کہ اگر اسمبلی تحلیل ہوگی، مستقبل کی گارنٹیز ان کو کوئی دینے کو تیار نہیں ہے، وہ مستقبل کی گارنٹیاں مانگنے کہ یار ہمارے ساتھ آگے کیا ہوگا، ہم آگے کیسے چلیں گے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیسے ہوگی، کتنی ہمیں سیٹیں مل سکتی ہیں، اور اس وقت جب تحریک انصاف کی اگر حکومت بنتی ہے تو تب ہمیں کیا اس کے اندر حصہ ملے گا، کیا دوبارہ ہمیں سی ایم شپ آفر کی جائے گی۔ تو اس حد تک بھی بلیک میلنگ ہو رہی ہے، یہ ڈائریکٹ نہیں ہوتی، بیچ میں بندے بٹھائے جاتے ہیں، ان کے ذریعے بھی ہوتی ہے۔ تو یہ خان صاحب کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے، اور اس لیے انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا کہ پرویز الہی صاحب اس کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں، یہ جو رکاوٹ کا منصوبہ ہے اسمبلیاں تحلیل ہونے کی، یہ ایک ڈیزائن ہے کہ اس دوران عمران خان کے اوپر کیسز بنائے جائیں، عمران خان کو سسٹم سے آؤٹ کیا جائے، ان کو نااہل کیا جائے، اور اس پہ آج انہوں نے کھل کے بات کی۔ انہوں نے کہا یہ جنرل باجوہ نے ان کو NRO2 دیا ہے، پہلے انہوں نے اس کا نام نہیں لیا، دوسرے حصے میں انہوں نے کہا جی کہ بالکل جو پاورفل آدمی تھا وہ جنرل باجوہ صاحب تھے، انہوں نے ان کو
این آر او دیا، اور اب جی جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، ان کے اوپر ایک بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس ملک کے حالات کو دیکھیں، چونکہ عمران خان جو کہتے ہیں وہ بہت ٹھیک کہتے ہیں کہ شریف خاندان کا پیسہ ملکوں سے باہر پڑا ہوا ہے، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر ملک دیوالیہ ہو جائے، ان کو کوئی سروکار نہیں ہے اس ملک کی تباہی نکل جائے، ان کے لیے یہ ملک، اس کے ساتھ اس کے عوام کا رشتہ جو ہے وہ صرف اور صرف اقتدار کا ہے، پروٹوکول کا ہے اور انجوائے کرنے کا ہے، اس سے زیادہ ان کا اس ملک سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اور یہی وجہ آپ حیران ہوں گے یہ مناظر بھی دیکھ کر، اگر آپ نے وہ دیکھیں کہ گاؤں میں اگر نا ہم نے جہاں تربیت پائی تو اگر کوئی بچہ غلط کرتا تھا تو اس غلطی کے اوپر اس کے والدین اس سے ناراض ہوتے تھے، اس کو گھر سے بھی نکالتے تھے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے، مجھے خود یاد ہے کہ اگر کوئی بچہ غلط ہو جاتا تھا تو اس غلطی کے اوپر اس کو بڑی سزا ملتی تھی، اس سے ناراض ہوتے تھے لوگ، اور اس کو تنبیہ کی جاتی تھی کہ دوبارہ تم نے اس حرکت کو ریپیٹ نہیں کرنا، یہ حرکت دوبارہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہاں بیٹا فرار کروایا، پہلے داماد کو فرار کروایا، پہلے اربوں کی ٹیٹیاں ان کے اکاؤنٹس کے اندر آئیں، جو گواہ تھے ان کو گولیاں دے کے مار دیا، منظر سے ہٹا دیا۔ بیٹے نے اعلان کیا کہ میں خود ساختہ جلاوطنی جو ہے وہ ختم کر کے پاکستان آ رہا ہوں، پاکستان کے ساتھ جینا مرنا ہے، ظاہر ہے اقتدار ہے پاکستان میں اب، اور اس کو ہار ڈالے گئے، مالے ڈالے گئے۔ یہ اخلاقیات ہیں اس قوم کے لیڈرز کی، جس کا پرائم منسٹر باہر جا کے کہتا ہے کہ مانگنے نہیں آیا ہوا، بس مجبوری ہے۔ اس کا بیٹا اربوں کی ٹیٹیاں جس کے اکاؤنٹ سے نکلیں، اس کو پاکستان آنے کے اوپر مالے ڈالے جا رہے ہیں، ہار ڈالے جا رہے ہیں کہ ویل ڈن بیٹا، یو ڈن ویری گڈ جاب۔ یہ معیار ہے پاکستان میں، یہ اخلاقیات ہیں اس خاندان کی، جو خاندان برسوں سے اس ملک کے اوپر حکومت کر رہا ہے۔ تو ہم نے تو اپنی زندگی میں خیر ایسا نہیں دیکھا تھا۔ بہرحال یہ ظاہر ہے، جب خان صاحب تو صحیح کہتے ہیں کہ آپ لوگ جاگیں گے نہیں تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ پرویز الہی صاحب کے مزے جی، ان کے سارے، ان کی انگلیاں، ان کے ہاتھ بالکل کڑائی میں، ان کی لاٹری نکلی ہوئی ہے، اور یہ ان کی زندگی میں، اور میرے خیال میں کسی بھی سیاستدان کی زندگی میں اس سے اچھا کوئی موقع نہیں اس کو ملا ہوگا کہ اس طرف بھی وزارت اعلیٰ کی آفر کھڑی ہے اور اس طرف بھی کھڑی ہے، اور مزے سے ادھر والوں کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں، ادھر والوں کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں، اور پورے ملک کا جو ہے وہ بیڑا غرق ہو گیا۔ بہرحال خان صاحب نے جو تاریخ دی ہے، اب اگر پرویز الہی صاحب مان گئے تو دسمبر کے اینڈ تک یہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، چونکہ عمران خان کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں جو الیکشن سوٹ کرتے ہیں وہ اپریل سے پہلے سوٹ کرتے ہیں، آگے رمضان ہوگا اور پھر اس کے بعد بہت زیادہ گرمی ہو جائے گی، تو لہٰذا خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جو الیکشنز ہوں، اگر دسمبر میں اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے اس وقت تک مذاکرات اس حد تک ہو جائیں گے، کیئر ٹیکر جو سیٹ اپ آ جاتا ہے وہ بات کو کھینچ نہ لے، وہ لمبا نہ کر لے، یعنی کہ پھر یہ جواز نہ بنا دیا جائے گی کہ ابھی حالات نہیں ہے اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ چلے گا 6-7 مہینے، چونکہ عمران خان کو یہ آفر بارہ دی جاتی رہی ہے، انہوں نے اس کو مسترد کیا ہے۔ آج انہوں نے پھر اس تاریخ کا اعلان کیا ہے، اب پرویز الہی صاحب بیچ میں جو ہے وہ اگر ہڈی نہ بن گئی۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔